السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے۔ جس طرح ہمیں جو نبی دیا ہے، سب نبیوں سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن سب انبیاء کرام سے زیادہ عظمت اور شان والے محمد کریم اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اس نبی کو جو میں نے امت دی ہے، امت محمد، یہ ساری امتوں سے بہترین امت ہے۔ ہم بہترین کب ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو بہترین امت نہیں ہے، اگر یہ صفت موجود ہے تو یہ بہترین امت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں کام کرنا ہے۔ آج کا میرا پیغام وہ پاکستانی بھائی جو کویت میں ہیں، یہاں سے کویت چلے گئے، وہاں ملازمت کر رہے ہیں یا اپنا کاروبار ہے، وہاں مصروف ہیں کافی عرصہ دراز سے، اور ان کے دلوں میں یہ چاہت ہے کہ ہم بھی تو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے ارمان ہیں ان کے سینوں میں، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کویت میں رہنے والے بھائیوں کے لیے میرا پیغام ہے، اگر آپ اللہ ذوالجلال کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے سینوں میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ آئیں ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں کام کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بے شمار ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کویت کے اندر ہیں، ان کے دل میں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو وہ ہمارا تعاون کرے۔ ہم اللہ کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہم مدرسے کا ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے دین پر دعوت پر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دور میں کوئی مخلص انسان نہیں نظر آ رہا کہ جو آپ کے پیسے لے کر مسجد پر لگا دے، آپ کے پیسے لے کر مدرسے پر لگا دے۔ اللہ کی رحمت سے میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا مرکز بنا رہا ہوں جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا رہا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ کی رحمت سے یہ جو ادارہ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اس ادارے میں ہم نے فرقوں کو نہیں کہ فرقوں کو ہم فرقے بناتے رہیں، نہیں، امت محمد کے لیے کام کرنا ہے۔ جو ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس پر ہم نے محنت کرنی ہے۔ جتنے ہمارے بھائی ہیں، سب کو ہم نے مسلمان بھائیوں کو ان کی اصلاح کرنی ہے۔ جہالت پر جو ہمارے اعمال ہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں، سکھوں کی رسمیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ وہ کیسے چھوٹیں گی؟ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، جب ہمارے بچے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور بخاری شریف اور حدیث کی کتابیں ان کو ساری ترجمے کے ساتھ آتی ہوں گی، پھر ہمارے بچے وہ رسمیں نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہمارا دین وہ ہے جو محمد کریم لے کر آئے۔ یہ ہندوؤں سکھوں کی رسمیں وہ اپنے پاس رکھیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر سا پیغام دینے جا رہا ہوں کہ کویت میں رہنے والے جو بھی خواتین و حضرات ہیں، تبلیغ کے میدان میں آپ میرے ساتھ ہوں۔ ہم مل کر انشاءاللہ اسلام آباد میں ادارہ بنائیں گے۔ جو اس میں مسجد میں جگہ لے کر دینا چاہتا ہے، ادارے کے لیے جگہ لینا چاہتا ہے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہتا ہے، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح ہم جو دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ مشورہ کریں کہ ان چیزوں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم مل کر ان ضروریات کو پورا کریں، اور ایسی ٹیمیں، ایسے گروہ ہم جو ہے تیار کریں جن میں علماء کرام کی سرپرستی ہو، اور وہ اللہ کے دین کو جناب پورے پاکستان میں ہر محلے میں وہ لے کر کھڑا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سارے متفق ہو کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، خود بھی میرے ساتھ شامل ہوں۔ مجھے افراد کی ضرورت، آپ کی ضرورت ہے، پہلے آپ میرے ساتھ ہوں، پھر ہم مل کر یہ سارے ادارے بنائیں۔ میری کوشش ہے کہ ایک ادارہ اسلام آباد میں بناؤں گا، ایک مسجد میں بناؤں گا، پھر میں لوگ، ہمارے خواتین و حضرات جو دل میں تڑپ ہے کہ کاش ہمارے لیے بھی کوئی راستہ ہو، ہم بھی دین کا کام کریں،
میں پھر ان کو جمع کروں گا، پھر اسلام آباد میں کہوں گا 100 ادارہ تم بناؤ، راول پنڈی میں 100 ادارہ تم بناؤ۔ جب میں ان سے فارغ ہو جاؤں گا ایک مسجد مدرسہ میں بناؤں گا، پھر میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانے جا رہا ہوں، اس کا نام محمد الرسول اللہ یونیورسٹی ہوگا، اور اس کے علاوہ 4 اور یونیورسٹی ہوں گی۔ میں اسلام آباد راول پنڈی سے لوگوں کو بیدار کروں گا کہ آپ اٹھیں، یہ میدان ہے، ان میں کام کریں۔ تو پھر ایک یونیورسٹی کا نام ہوگا ابو بکر صدیق یونیورسٹی، دوسری کا نام ہوگا عمر فاروق یونیورسٹی، تیسرے کا نام ہوگا عثمان غنی یونیورسٹی، چوتھے کا نام ہوگا علی المرتضیٰ یونیورسٹی۔ یہ میں انشاءاللہ اسلام آباد راول پنڈی کے ارد گرد بنا دوں گا، تاکہ جو ہم نے 100 مرکز اسلام آباد اور جناب 100 مرکز ہم نے راول پنڈی میں بنانی ہے، پہلی کلاس سے لے کر FA تک وہاں تعلیم ہو، اور ساتھ مدرسے کا سارا نظام، سارا نصاب قرآن اور حدیث ان کو پڑھا دی جائے۔ اور پھر جو ہم یونیورسٹی بنائیں گے، بعد میں جناب جو FA کرنے کے بعد آگے BA BSc آگے جتنی تعلیم ہے ان کو ان یونیورسٹی میں دی جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ آئیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ جو ہے میسج کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اسلام آباد میں دین کا اور دعوت کا اور تبلیغ کا کام کریں گے اللہ کی مہربانی سے۔ انشاءاللہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کر کے جائیں گے، ہمارے وہ مال انشاءاللہ اللہ کے پاس وہ جمع ہو جائیں گے۔ ہم مسجد بنائیں گے، اللہ ہمارا گھر جنت میں بنائیں گے، ہم مدرسہ بنائیں گے، ہمارا گھر اللہ تعالیٰ جنت میں بنائیں گے۔ اور ہم قرآن کی دعوت کو لے کر جب گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں ہم جب یعنی گروہ پھیلا دیں گے، جماعتیں تشکیل دے دیں گے، انشاءاللہ آپ کی محنت سے جو قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہوں گے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب بھائیوں اور بہنوں سے جو کویت میں ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم نے منظم طریقے کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو آگے لے کر اٹھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو مل کر یہ قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔